آواز نہ نکلے سسکیوں کی از قلم علی آتش۔ قسط نمبر 19۔ تیار ہونے کے بعد وہ کمرے سے نکلی۔ کچن میں امی موجود تھیں۔ وہ شاید رات کا کھانا بنا رہی تھیں۔ وہ ناراض ناراض سے قدم اٹھاتی کچن کے دروازے پر آئی۔ چوکھٹ پر رک کر اس نے بغیر امی کو پکارے اونچی آواز سے کہا، میں جا رہی ہوں، ایک چھوٹا سا کام ہے، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی، 1-2 گھنٹے تک۔ اس کی بات پر امی کا کام کرتا ہاتھ رکا۔ انہوں نے تیزی سے گردن موڑ کر ردھم کا چہرہ دیکھا، جس پر کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ اپنے کام کو چھوڑ چھاڑ کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ان کے سوال پر ردھم نے ان کی طرف دیکھا۔ بتایا تو ہے کہ ایک چھوٹا سا کام ہے، وہ کر آ رہی ہوں، 1-2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ ردھم، رات ہو رہی ہے، امی نے اسے کہا تو ردھم نے سر ہلایا۔ جانتی ہوں، اسکوٹی پر نہیں جا رہی، آٹو میں جاؤں گی، آپ بے فکر رہیں۔ وہ جانے لگی کہ امی نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم جانتی ہو نا، تمہارے ماموں کو تمہارا دن میں پھرنا گوارا نہیں ہے، اور تم راتوں کو پھرنے جا رہی ہو۔ جو کام ہے انہیں کل کر لینا، ابھی کہیں نہیں جانا۔ کھانا بن گیا ہے، کھانا کھا کر کتابیں لے کر بیٹھ جاؤ۔ میں نے تو اب تمہیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ یونیورسٹی سے آتی ہو تو کمرے میں گھس جاتی ہو، باہر نکلتی ہو تو موبائل میں لگی رہتی ہو۔ امی اس کے پچھلے تمام دنوں کے انداز شاید نوٹس کر رہی تھی، اس لیے اب کی بار وہ بولی تو ان کا لہجہ سخت تھا۔ ردھم نے ان سے اپنی کلائی چھڑوائی اور سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ امی، مجھے ابھی فی الحال جانے دیں، میں نے یونیورسٹی کے کچھ نوٹس لینے ہیں، اور جہاں تک بات میرے پڑھنے کی ہے میں آ کر پڑھ لوں گی، اور اندر جو کمرے میں گھس جاتی ہوں میں وہاں پر بھی بیٹھ کر پڑھتی ہی ہوں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کو دکھاتی نہیں، وہ بے مہر لہجے سے بولی۔ امی نے سر نفی میں ہلا دیا۔ میں نے کہہ دیا تم نہیں جاؤ گی۔ اگر نوٹس ہی لینے ہیں تو میں امن کو کہتی ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا، جو کچھ لینا ہو دلوا لائے گا، پھر اسی کے ساتھ گھر لوٹ آنا۔ یہ 1-2 گھنٹے کی جو تم بات کر رہی ہو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ امی کی بات پر تقریباً چلائی تھی۔ آپ کیوں ہر بات پر امن کو لے آتی ہیں؟ میں نے کہہ دیا ہے امی، میں اسے شادی نہیں کروں گی۔ یہ جتنی بھی آپ کی پلاننگ ہے نا، اسے اپنی حد تک ہی رکھیں، میں اسے شادی نہیں کروں گی۔ اس کے ماں باپ جو کچھ میرے ساتھ کرتے آئے ہیں میں وہ پوری عمر برداشت نہیں کر سکوں گی، اور اگر آپ اسی طرح مجھ پر پابندیاں لگاتی رہیں اور جان بوجھ کر مجھے امن کے ساتھ جوڑنے کی پلاننگ کرتی رہیں تو میں سچ کہہ رہی ہوں، میں یہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی۔ امی اب کی بار اس کی بات پر تلخی سے ہنسیں۔ اور تم جاؤ گی کہاں؟ ردھم کچھ دیر ان کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، نمل جاب کر رہی ہے، اور وہ گرلز ہاسٹل میں رہتی ہے۔ نہ اس کے سر پہ ماں ہے، نہ باپ، اور نہ ہی اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ وہ اپنے تمام تر خرچے اپنی نوکری سے اٹھا رہی ہے۔ میں بھی ایسے ہی کہیں نوکری ڈھونڈ لوں گی، کوئی گرلز ہاسٹل میں کمرہ مجھے بھی مل جائے گا۔ اب میری طرف سے بے فکر رہیں، اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں تو مجھے بھی سر چھپانے کی جگہ مل ہی جائے گی۔ وہ کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی۔ وہ تیزی سے پلٹی اور جلدی جلدی قدم اٹھاتی داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ امی سنبھلیں اور اسے پھر روکنے لگے، اس لیے وہ ان کی کسی بھی قسم کی بات سنے بغیر گھر سے نکل چکی تھی۔ جبران اسے لینے کے لیے اس کے گھر کو جاتی سڑک کے نکڑ پہ کھڑا تھا۔ ردھم نے وہاں پہنچ کر محتاط نگاہ اطراف میں ڈالی اور پھر وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی جبران نے گاڑی چلا لی تھی۔ وہ اسے راغب چوہان کے فارم ہاؤس لے آیا تھا، جہاں پر وہ پہلے ہی سے موجود تھا۔ لان میں رکھی کرسی پہ وہ بے نیازی سے بیٹھا تھا۔
کوٹ اس کا اترا ہوا تھا، شرٹ کے اوپر کے بٹن کھلے تھے۔ شرٹ کو پینٹ سے نکال کر وہ آستینوں کو کوہنیوں تک موڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پر بکھرے تھے۔ آنکھوں میں ردھم کو دیکھ کر مسکراہٹ سمٹ آئی تھی۔ وہ کرسی سے کھڑا ہوا اور آگے بڑھا۔ ردھم تب تک گاڑی سے نکل گئی تھی۔ جبران اسے وہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ردھم کے لان میں داخل ہوتے ہی راغب نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ردھم کے گرد دوپٹہ لپٹا ہوا تھا۔ اس نے دوپٹے کے اوپر ہی سے ردھم کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ اس کی شیو کے بال ردھم کی گردن پر چبھن سی دینے لگے تھے۔ اس کا نرم لمس اس کے دل کو گدگدا رہا تھا۔ اس نے بھی بے ساختہ راغب کی پشت پہ اپنے بازو لپیٹ لیے تھے۔ وہ اس کے چوڑے وجود کو اپنے حصار میں محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں موند کر گہرے گہرے سانس بھرنے شروع کر دیے تھے۔ آ گیا میرا بچہ، وہ اس کی گردن پر اپنے لبوں کو مس کرتا گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ وہ جواب میں بس جی ہی کہہ سکی۔ پھر راغب اس سے دور ہوا۔ اس کا ایک ہاتھ ردھم کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ وہ اسے سینے کے ساتھ لگائے فارم ہاؤس کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے اندر آ کر سوال کیا تھا۔ ردھم جانتی تھی وہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ اس نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی میں ٹھیک ہوں۔ میرا بس آپ سے ملنے کو دل کر رہا تھا، اس لیے آپ سے پوچھ لیا تھا۔ میں نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ اس نے آخر میں مدھم لہجے سے سوال کیا۔ راغب نے ہنس کر کہا، نہیں، تم نے مجھے تنگ نہیں کیا، اور اگر کر بھی دیا تو کیا ہوا؟ اب اتنا تو تم مجھے تنگ کر ہی سکتی ہو، اور اس سے زیادہ کروں تو؟ ردھم نے مزید سوال کیا تو راغب اسے پرسوچ انداز میں دیکھنے لگا۔ تو پھر بھی کر سکتی ہو، اور بہت 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 زیادہ تنگ کروں پھر؟ اب کی بار وہ اس کو چند لمحے دیکھتا رہا، پھر وہ ایک دم سے آگے بڑھا۔ اس نے ردھم کو دونوں شانوں سے تھام کر اپنے سینے کے قریب کیا، اور پھر اس کی گردن پر جھک کر اس کی جلد کو اپنے دانتوں میں دبا کر وہاں دباؤ دیا، اور پھر اس کے رخ کو اپنی جانب اپنی آنکھوں کے سامنے کرتے اس نے ردھم کی گردن کو ایک بار پھر اپنے بھاری ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، پھر میں تمہاری پٹائی لگا دوں گا۔ اس کے لبوں کے کنارے مسکرا رہے تھے۔ وہ آنکھوں اور لہجے میں مصنوعی ناراضی لا کر گویا ہوا تو ردھم بھی مسکرانے لگی۔ پھر وہ آگے کو ہوئی اور راغب کے سینے سے لگ گئی۔ راغب اسے لے کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ردھم کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ اس کا ایک بازو ردھم کے گرد لپٹا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں اس نے سگریٹ سلگا کر انگلیوں میں دبایا اور گہرا کش بھرا۔ دھوئیں کو فضا کے سپرد کرتے وہ بولا، کھانا کھایا؟ ردھم چہرہ اٹھائے اسے سگریٹ پیتے دیکھ رہی تھی۔ فضا میں اڑتا دھواں دھیرے دھیرے ردھم کی آنکھوں میں بھر رہا تھا۔ شرٹ کے کھلے بٹنوں سے راغب چوہان کا فراق سینہ دکھائی دیتا تھا۔ ردھم کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ رفولیے میں اس قدر خوبصورت لگ سکتا ہے۔ نک سک سے تیار ہوئے تو وہ پرکشش لگتا ہی تھا، لیکن اس وقت وہ دنیا جہان کا حسین مرد لگ رہا تھا، جس کے انداز میں بے پرواہی، تمکنت اور بے نیازی تھی۔ وہ اپنے بھرے بھرے ہونٹوں میں جب سگریٹ کو دباتا اور گہرا کش لیتا تو ردھم کا گلا سوکھنے لگتا۔ وہ اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھی۔ وہ یہ تو سن رہی تھی کہ راغب اس سے سوال کر رہا ہے، لیکن وہ غائب دماغی سے جواب دے رہی تھی، نہیں کھایا۔ اس کے جواب پر راغب نے سر ہلایا۔ اس نے کانچ کے میز پر رکھی ایش ٹرے میں سگریٹ جھک کر اس کے سرے پر جمع ہونے والی راکھ کو جھڑکا، اور پھر بولا، ٹھیک ہے، پھر آج کھانا ہم دونوں اکٹھے کھائیں گے۔ بتاؤ تم نے کیا کھانا ہے؟ میں گھر ہی آرڈر کر لوں گا، ہم یہیں بیٹھ کر کھائیں گے۔
ردھم کو لگا اس کے سارے انکار کے الفاظ ختم ہو گئے ہیں، وہ اس شخص کو انکار نہیں کر پائے گی۔ وہ فوراً مان گئی۔ جو آپ منگوائیں گے میں کھا لوں گی۔ نہیں، پھر بھی تم اپنی پسند بتا دو۔ آج جو تم کہو گی میں وہی منگواؤں گا۔ ردھم کا دماغ کام کر رہا ہوتا تو وہ ضرور سوچ کر بتاتی، لیکن اب چاروں طرف سگریٹ کا جو دھواں پھیلا تھا وہ اس کے دماغ پر اثر کر چکا تھا، اور وہ کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھی۔ اس سگریٹ کا دھواں، اس کی مہک اور راغب کے وجود سے اٹھتی مہنگے کلون کی خوشبو جب ملتی تو ایک عجیب سی سحر کن مہک بن کر ردھم کے اعصاب پر چھانے لگتی۔ وہ اس ملی جلی سی خوشبو کو اپنے اندر ہر سانس کے ساتھ اتار رہی تھی۔ راغب اسے فورس کرنے لگا تو دماغ کو بڑی مشکل سے اجاگر کرتی۔ وہ دھیرے دھیرے سے اسے اپنی پسند کی چیزوں کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ ان میں سر فہرست بریانی تھی۔ راغب نے اس کی پسند جان لینے کے بعد سگریٹ کو ایش ٹرے میں بجھا کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا، اپنا موبائل اٹھایا اور جبران کو کال کی کہ وہ ردھم کی پسند کا کھانا لے آئے۔ اسے حکم صادر کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے ردھم کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے ردھم کو خود میں بھینچ کر اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کر رہا تھا۔ سمندر کے بالکل سامنے موجود راغب چوہان کے بنگلے کو رات نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اندھیرا اس سفید بنگلے کو قطرہ قطرہ سیاہی کی طرح گرتے ہوئے تیرگی میں ڈبو رہا تھا۔ بالائی منزل پر بنے راغب اور زیبا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اور زیبا وہاں چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ کمرے میں بھی اندھیرا چھایا تھا، اور وہ اندھیرا زیبا کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی زیبا کے موبائل کی آواز گونجی تو اس نے بے دلی سے موبائل کو اٹھا کر اپنے سامنے کیا۔ کال رابعہ کی تھی۔ اس نے کال پک کر کے فون کان سے لگایا تو وہ دوسری جانب سے بولی، میم، مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ ابھی مجھے پی ایم سے پتہ چلا ہے کہ راغب صاحب آفس سے چلے گئے ہیں۔ یہ نہیں پتہ کہ وہ کہاں گئے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ صاحب کو گئے کچھ دیر ہو گئی ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ واپس کل ہی آئیں گے۔ زیبا اس کی بات پر چونکی تو فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ راغب گیا کہاں ہے؟ رابعہ نے دوسری جانب سے جواب دیا، نہیں میم، یہ نہیں مجھے پتہ چلا، لیکن اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ راغب صاحب آفس سے جلدی نکل گئے تھے۔ زیبا کے لبوں کی صورت ڈھل گئی اور اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ کمرے میں لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ راغب آج کل کہاں جا رہا ہے۔ اگر وہ خوش ہے تو کیوں خوش ہے؟ وہ اس کی خوشی کی وجہ ڈھونڈنا چاہتی تھی، اور اب جب اسے رابعہ کی بتائی بات پتہ چلی تو اس کا دل اور بے چین ہو گیا۔ اس نے رابعہ سے ٹھیک ہے کہہ کر کال بند کی اور راغب کے نمبر پہ کال کرنے لگی۔ وہ بار بار نمبر کو مصروف کر رہا تھا۔ زیبا نے میسج ٹائپ کیا، تم کہاں ہو؟ مجھے ابھی تم سے ملنا ہے۔ وہ میسج بھیج دینے کے بعد کمرے میں چکر لگانے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا موبائل بجا۔ اس پر راغب کا جواب آیا ہوا تھا، میں فی الحال دوست کے ساتھ ہوں، مجھے گھر آنے میں شاید دیر ہو جائے، آ کے میں آپ سے بات کروں گا۔ اس کا جواب پڑھنے کے بعد زیبا نے دوبارہ اسے کال کی، لیکن پھر راغب نے نمبر مصروف کر دیا تھا۔ تو میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اس نے میسج کیا، اب کی بار راغب کا جواب نہیں آیا تھا۔ اس نے پھر کال کی تو تنگ آتے راغب نے کال اٹھا لی۔ اس کی آواز سنتے ہی زیبا پھنکاری، تم میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ میں کب سے تمہیں کال کر رہی تھی۔ کس دوست کے ساتھ تم اس قدر مصروف ہو کہ تمہیں اتنی بھی فرصت نہیں مل رہی کہ تم میری کال ہی اٹھا لو۔ ابھی کے ابھی گھر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، وہ کسی حاکم کی طرح بولی تھی۔ لہجے میں رعب سا تھا، اور دوسری جانب موجود راغب جو ردھم کو
یہ کہہ کر باہر آیا تھا کہ آفس کی ضروری کال ہے، اسے پک کرنی ہے۔ وہ کہہ کر باہر لان میں آ گیا تھا، اور اب زیبا کی بات اور انداز پر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں دوست کے ساتھ ہوں اور مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ جب میں فارغ ہوں گا تو آ جاؤں گا۔ اب مجھے دوبارہ کال مت کیجیے گا، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی، اور زیبا دوسری جانب سے راغب راغب ہی چلاتی رہ گئی۔ لیکن راغب نے یہ کہہ کر فون سائلنٹ پر لگایا اور اسے جیب میں ڈال کر وہ اندر بڑھ گیا تھا۔ نیلی آسمان پر موجود سفید مکمل چاند راغب کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ فارم ہاؤس کے چار جانب لگے قطار در قطار درخت ہلکی چلتی پروائی سے جھول رہے تھے، ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ ماحول بے حد خوشگوار تھا، کیونکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس کی بیوی ردھم اس وقت اس کے ساتھ موجود تھی۔ وہ اندر جاتے جاتے ہی زیبا کی ہر بات کو بھول کر دوبارہ سے مسکرانے لگا تھا، اور اپنے کمرے میں موجود زیبا چیخ چیخ کر پاگل ہونے کو ہو گئی تھی۔ اس نے موبائل کو بیڈ پہ پھینک کر مارا۔ تبھی کمرے میں بھاگتی ہوئی سہانا داخل ہوئی۔ اس نے ماں کو اس حالت میں دیکھا تو وہیں چوکھٹ پر رک گئی۔ کچھ دیر وہ شش و پنج میں مبتلا کھڑی رہی کہ وہ ماں کو پکارے یا پھر رہنے دے، پھر وہ واپسی کے لیے پلٹ گئی تھی۔ جب بھی ماں اس طرح پاگلوں کی طرح چلا رہی ہوتی تھی، اپنے بال نوچ رہی ہوتی تھی، تو اسے بہت ڈر لگنے لگ جاتا تھا، اور وہ ڈر کر شایان کو کال کیا کرتی تھی۔ اب بھی وہ کمرے میں آئی اور اپنا موبائل اٹھا کر شایان کو کال کرنے لگی، جو اس وقت دفتر میں موجود تھا۔ دفتر میں بیٹھا شایان اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس نے نیا نیا اس ہوٹل کو ٹیک اوور کیا تھا، تو کام کا برڈن بے حد زیادہ تھا۔ وہ پورا وقت دفتر میں ہی گزار دیا کرتا تھا، اسے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملا کرتی تھی۔ تبھی شاید اس کی اور نمل کی ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور نمل کہیں نہ کہیں اس کی جانب سے بے فکر ہو گئی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اب اس کی اور شایان کی ملاقات ہوگی ہی نہیں، کیونکہ شایان اسے کسی بھی کام کے لیے نہیں بلا رہا تھا۔ وہ خاصی حشاش بشاش اس وقت بھی ڈائس پر کھڑی تھی، اور دفتر میں بیٹھے شایان نے جب سہانا کی کال پک کی تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ ضرور ماں کو وہ راغب اگنور کر رہا ہوگا، تبھی ماں کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ میں سہانا تمہیں کہا بھی تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، لیکن تم نہیں مانی۔ میں تمہیں ابھی لینے آ رہا ہوں، اپنا ضروری سامان پیک کر لو، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں میرے بچے کو وہاں نہیں رہنے دوں گا، وہ گھر نہیں پاگل خانہ ہے۔ اگر تم وہاں مزید رہی تو ایک دن پاگل ہو جاؤ گی۔ میں بس آ رہا ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔ تم اپنا ضروری سامان دیکھ لو، بعد میں جو ہوگا میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ وہ کہہ کر سارے کام کو بند کرتا جلدی سے کھڑا ہوا، کرسی کی پشت پہ لٹکا، اپنا کوٹ اتارا، اسے ہاتھ پر ڈالتا، گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ کیبن سے باہر نکل گیا تھا۔ تبھی نمل کی اس پر نظر پڑی۔ وہ جلدی سے دوبارہ ڈائس کے نیچے ہو گئی، اور شایان اس قدر عجلت میں تھا، اگر وہ تھوڑی سی توجہ دیتا تو اسے محسوس ہو جاتا کہ آج پھر ڈائس خالی ہے، لیکن وہ عجلت میں تھا، اس لیے راہداری کی طرف قدم بڑھاتا وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کل کی طرح آج بھی نمل نے سکون کا سانس لیا، ہاتھ جھاڑے جیسے اس نے لاش ٹھکانے لگائی ہو، اور ڈائس پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ میرے پیارے اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ جلاد کی اولاد چلی گئی، اب میں سکون سے اپنا کام کروں گی۔ وہ کہہ کر مسکراہٹ چہرے پر سجائے دوبارہ سے سامنے دیکھنے لگی۔ اب جتنی بھی گیسٹ آئیں گے انہیں اس کا تازہ خوشگوار چہرہ دیکھ کر یقیناً خوشی ہوگی۔
ردھم کی شاید خوراک ہی اتنی تھی یا پھر راغب کو آج ایسے لگ رہا تھا کہ اس نے تھوڑا بہت ہی کھایا ہے۔ اس کی پلیٹ میں بریانی ابھی موجود تھی۔ راغب نے اس کی پلیٹ کو پرے کرتے ہوئے دیکھا۔ تم نے کھایا بھی؟ کیا ہے جو تم پلیٹ پرے کر رہی ہو؟ ردھم نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ جی۔ اس کے جی کہنے پر راغب نے سرنفی میں ہلاتے ہوئے کہا، پیٹ نہیں بھرا ہوگا تمہارا، چلو اسے ختم کرو، بلکہ اوڑھ لو۔ وہ اس کی پلیٹ میں اور چاول ڈالنے لگا تو ردھم نے تیزی سے اپنی پلیٹ اپنے قریب کر لی۔ نہیں، میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ راغب کی آنکھوں میں ناراضی در آئی۔ اتنا سا کھانا کھانے پہ کس کا پیٹ بھرتا ہے؟ تمہیں کھاتے ہوئے 5 منٹ ہوئے ہیں اور 5 منٹ میں تمہارا پیٹ بھی بھر گیا؟ ایک پلیٹ بھی پوری نہیں کھائی، اس میں سے بھی بچا دیے۔ وہ ڈانٹنے کے سے انداز میں بول رہا تھا۔ ردھم اس کی ڈانٹ کو بھی انجوائے کیا کرتی تھی۔ میں یہاں پر کھانا کھانے نہیں آئی تھی، میں تو آپ سے ملنے آئی تھی اور مجھے بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی، بس اتنا ہی کھانا تھا۔ لیکن راغب اس کی بات نہ مانا۔ اس نے ردھم کی کرسی کو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں تمہیں خود کھلاؤں گا، آرام سے چپ کر کے بیٹھی رہو، اس نے کہہ کر اپنی شہد رنگ آنکھیں اسے ناراضی سے دکھائیں اور ردھم مسکرا دی۔ راغب اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا تھا، وہ انکار کیسے کر سکتی تھی؟ اس لیے وہ کھانا کھانے لگی تھی۔ راغب کھانے کے بعد اپنے لیے کافی بنا کر لے آیا تھا۔ ردھم نہ اس وقت چائے پینا چاہتی تھی اور نہ ہی کافی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کسی بھی ایسی چیز سے اس کے دماغ پر چھائی غنودگی ختم ہو جائے۔ وہ راغب چوہان کے ہاتھ سے کھانا کھائے گئے ذائقے کو اپنی زبان سے فی الحال ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ راغب نے اسے کہا بھی کہ وہ اس کے لیے ملک شیک بنا دیتا ہے، لیکن وہ نہ مانی۔ اس لیے راغب اپنے لیے ہی بلیک کافی وداؤٹ شوگر بنا کر دوبارہ سے لاؤنج میں آ گیا تھا۔ وہ کافی پی رہا تھا جب اس نے محسوس کیا کہ اس کے سینے سے لپٹی ردھم اس کے وجود کو اپنے ہاتھ سے محسوس کر رہی ہے۔ وہ اس کے سینے پر اپنی ہتھیلیاں پھیر رہی تھی۔ راغب نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا اور پھر نظریں نیچی کر کے ردھم کو دیکھا۔ ردھم اب اپنا گال راغب کے سینے سے مس کر رہی تھی۔ راغب نے محبت سے اس کے گال کی پشت پر اپنی انگلیاں پھیری اور رسان سے بولا، کیا ہوا؟ وہ ردھم کے وجود میں پھیلتی بے چینی کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سوال پر ردھم نے آنکھوں کو اوپر کیا، اس کے چہرے کو مدہوش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، آپ شرٹ اتاریں، میں نے آپ کو حگ کرنا ہے۔ راغب اس کی فرمائش پر چونکا، میں اپنی شرٹ اتاروں، پھر تم مجھے حگ کرو گی؟ ردھم نے بے خوفی سے سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ راغب دھیرے سے مسکرایا، پھر اس نے ردھم کو خود سے دور کیا۔ وہ اپنی شرٹ کے تمام بٹن کھول چکا تھا۔ اسے اتار کر اس نے صوفے پر اچھالا اور پھر ردھم کے سامنے باہیں پھیلا لی۔ لو، کر لو مجھے حگ۔ وہ سمٹ کر راغب کے قریب ہوئی، اس کی گود میں بیٹھ کر اپنا چہرہ اس کی جانب کرتے ہوئے اس نے راغب کے گرد باہیں پھیلا لی تھیں۔ وہ اس کے شانے پر اپنا چہرہ رکھ کر اس کی گردن پہ اپنے لب مس کرنے لگی تھی۔ اس کے وجود میں لرزش تھی۔ ردھم کی جوان دھڑکنیں راغب کے بغیر شرٹ کے سینے سے ٹکراتی اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا رہی تھی۔ راغب کو لگا جیسے وہ اپنا کنٹرول دھیرے دھیرے کھو رہا ہے۔ یہ لڑکی کسی ساحرہ کی طرح اس کے اعصاب پر چھا رہی تھی۔ اس کی یہ بہکی بہکی حرکتیں راغب کو بھی بہکانے لگی تھیں۔ اس نے اپنے بڑے بڑے ہاتھ ردھم کی پشت پہ رکھے اور وہ انگلیوں کے پور وہاں پہ دھیرے دھیرے پھیرنے لگا۔ ردھم اس کے سینے میں اور مدغم ہو گئی تھی۔ راغب کے جذبات دھیرے دھیرے جوان ہونے لگے تھے، لیکن پھر اس نے خود پر قابو کیا، خود کو سمجھایا اور ردھم کو محبت سے تھپکنے لگا۔ اسے ابھی اس لڑکی سے اپنا رشتہ آگے نہیں بڑھانا، پہلے اسے پوری عزت سے اپنے گھر لانا ہے،
پھر ہی وہ کوئی قدم اٹھائے گا۔ یہ لڑکی معصوم ہے، اسے نہیں پتا یہ کیا کر رہی ہے، لیکن راغب جانتا ہے اسے ابھی انتظار کرنا ہے۔ جس وقت ردھم گھر جا رہی تھی تو وہ ایک بار پھر راغب کو حیران کر چکی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی اس سے فرمائش کر رہی تھی کہ وہ اس کی شرٹ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے، اور راغب اس کی فرمائش پر تعجب سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ تو میری شرٹ کا کیا کرو گی؟ ردھم نے شانے اچکائے۔ میں اسے اپنے پاس رکھوں گی، گھر جا کر پہنوں گی۔ اس کی بھولی سی بات پر وہ بے اختیار ہنس دیا۔ تو میری شرٹ پہن کر کیا کرو گی؟ ردھم نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر راغب قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا، اس کے دونوں گالوں پر ہتھیلیاں رکھیں۔ تم ایسی حرکتیں کرو گی نا تو میں تمہیں جانے ہی نہیں دوں گا۔ اس کی بات کے جواب میں وہ اس کے سینے سے لگی۔ آپ اپنا کام جلدی سے کر لیں۔ اس کی اس بات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بھی گھر نہیں جانا چاہتی۔ بس تھوڑے سے دن انتظار کر لو، میں پھر اپنی بیوی کو اپنے پاس ہمیشہ کے لیے رکھ لوں گا، پھر تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر بولا تھا۔ ردھم نے چہرہ اوپر کیا۔ میں آپ کی شرٹ لے جاؤں نا؟ اس کی وہی ضد تھی۔ راغب انکار نہ کر سکا۔ لے جاؤ۔ اس نے پلٹ کر صوفے پر رکھی اپنی شرٹ اٹھائی اور ردھم کی طرف بڑھا دی۔ ردھم نے اسے طے کر کے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیا تھا۔ پھر وہ راغب کے ساتھ باہر آ گئی تھی، جہاں پر جبران گاڑی میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ راغب نے اس کے گال کو تھپک کر کہا، دھیان سے جانا اور جا کر مجھے کال کر کے بتانا کہ تم گھر پہنچ گئی ہو۔ ردھم نے سر ہلا کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ راغب اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ فارم ہاؤس کی حدود سے باہر نہ نکل گئی۔ پھر راغب اندر چلا گیا تھا۔ اسے ابھی اندر آئے 15 منٹ ہی گزرے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھا اپنے موبائل میں ای میلز چیک کر رہا تھا جب قدموں کی چاپ پر اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ سامنے کھڑی زیبا کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ لوگ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔